سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه كراتيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ وما قدر الله حق قدره، اور ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ بولے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ ان سے پوچھئے، من انزل الکتاب، کس نے وہ کتاب اتاری، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کتاب کو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام لے کر آئے، نوراً وہدی للناس، جو کتاب روشنی بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، تجعلونہ کراتیس، اور وہ تمہارے استعمال میں بھی ہے اس طرح کہ تم نے اس کو ورق بنایا ہوا ہے، تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ حصے کو تم ظاہر کرتے ہو، زیادہ کو تم چھپا دیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم جانتے نہیں تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، آپ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمائیے اللہ ہی نے اتاری تھی۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیجئے یہ اپنے مشغلے میں کھیلتے رہے۔ یہ سورۃ الانعام کے 11ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیت مبارکہ جس کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اللہ رب العالمین نے ایک شکوہ کیا ہے انسانوں سے کہ جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق تھا انہوں نے اللہ کو ویسے پہچانا نہیں۔ علماء کرام نے، مفسرین عظام نے جزاہم اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے
سرے سے انکار کر دیا اس بات کا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل کی ہو، اس کا مکمل انکار کر دیا بالکل۔ یہ لوگ کون تھے؟ اس کے متعلق دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ لوگ مشرکین عرب تھے، انہوں نے سرے سے دھڑلے سے یہ طے کر کے انکار کر دیا کہ اللہ نے کوئی چیز کسی انسان پہ نازل نہیں کی، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو فرما رہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، اور یہ کہہ رہے کہ نہیں اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو مقصد کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلا دیا، اور اللہ کے نبی کی تکذیب اللہ کی تکذیب ہے۔ اللہ کے سچے نبی کو جب کوئی انسان جھٹلاتا ہے تو وہ اصل میں تکذیب کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے۔ اور اللہ کی تکذیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں کی انہوں نے۔ اللہ ایک چیز بھیج رہے ہیں، یہ کہہ رہے اللہ نے بھیجا ہی کچھ نہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ کہنے والے یہودی تھے، ان میں پھر دو نام لیے گئے، ایک فخاص اور ایک مالک، دو یہودی تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہودیوں نے کہا ہو یا مشرکین عرب نے کہا ہو، اس جملے کے سرگڑے اور اس جملے کے پیچھے جو ذہنیت ہے وہ یہودیوں کی ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ مشرکین عرب تو ان پڑھ لوگ تھے، بالکل جاہل تھے، ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کو جو اس قسم کے سوالات بھی بتائے جاتے تھے، جو وہ اعتراض جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا کرتے تھے، وہ اعتراض بھی یہودی ان کے ذہن میں ڈالتے تھے۔ وہ انجیکٹ کرتے تھے کہ آج یہ پوچھو، آج یہ سوال کرو، آج یہ ان سے پوچھو۔ تو ان کے کہنے پہ مشرکین عرب بھی وہ سوال کیا کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے اپنے گندے ذہن کو انجیکٹ کرنے والے، اسلام پہ اعتراضات کرنے والے، اسلام پہ سوالات اٹھانے والے یہی یہودی لوگ ہیں جو مختلف قسم کے رقیق حملے، ایسی شبہات والی چیزیں اٹھا کر ان کو علمی مباحثے کا نام دے کر میڈیا پہ اچھال دیتے ہیں، اور عام پبلک جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اللہ ہمیں اپنے علماء پہ، اپنے اکابر پہ اعتماد نصیب فرمائے۔ اس دور میں فتنوں سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم مسجد سے، مدرسے سے، علماء حق، علماء دیوبند سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھے۔ اللہ پاک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، یہودیوں نے یا مشرکین عرب نے انکار کیا کہ اللہ پاک نے کوئی چیز اتاری ہے، اس کا انکار کر دیا کہ کسی بشر پہ کچھ نہیں اتارا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جیسے اللہ کی قدر کا حق تھا انہوں نے نہیں کی، جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا انہوں نے ویسے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، جب یہ کہہ رہے ہیں اور منہ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نہیں اتاری، اس کے دو جواب دیے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں
من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، جس کتاب کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ کس نے اتاری تھی؟ اس کو تو مانتے ہیں، یہودی تو مانتے ہی ہیں، یہودی کہتے تھے ہماری کتاب ہے، اور مشرکین عرب بھی کسی حد تک یہودیوں کی اس کتاب کو مانتے تھے۔ ان سے ذرا یہ تو پوچھیں کہ جس کتاب پہ تمہارا ایمان ہے وہ کس نے اتاری ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی نے اتاری ہے۔ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور اس کتاب کا حق تھا کہ اس کو مانا جائے۔ یہ اعتراض نہیں کہ ابھی اس کو بھی نہ مانو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کتاب واقعی ماننے کے لائق تھی، کیونکہ نوراً و ھدی للناس، وہ کتاب اپنی ذات کے اعتبار سے روشنی بھی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے۔ اپنے وقت میں جو اصلی تورات تھی وہ روشنی تھی، اور جو اصلی تورات تھی وہ لوگوں کی ہدایت کا سامان تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ آج بھی وہ تمہارے استعمال میں ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ البتہ تم نے اس کا حشر کیا کیا ہوا ہے کہ تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کے ورق الگ کیے ہوئے ہیں، تبدونہا، کچھ چیزیں تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سارے اس کے مسائل جو تمہاری منشا، چاہت، مرضی کے خلاف ہوتے ہیں ان کو تم چھپا جاتے ہو۔ تو اس تورات کا جس کو تم مانتے بھی ہو، جو واقعی ماننے کے لائق بھی ہے اور جو تمہارے استعمال میں بھی ہے، اس کو تم کیوں مانتے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے؟ اور پھر فرمائے کہ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اسی اللہ نے تمہیں ان چیزوں کے علوم عطا کیے جو تم جانتے بھی نہیں تھے، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد، کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو تمہیں اس تورات کے علوم عطا کرنے والا کون ہے؟ اس کا جواب چونکہ اور کچھ نہیں تھا، ایک ہی جواب ہے کہ یہ تورات اتارنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس تورات کو نور بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کتاب کو ہدایت بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس اللہ ہی نے یہ کتاب اتاری، اس لیے آگے فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ متعین جواب آپ ہی ارشاد فرما دیں، قل اللہ، کہ اس تورات کو اتارنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ ہی نے اتاری، جس اللہ نے تورات اتاری وہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن اتارے، تو پھر کیوں انکار کرتے؟ تورات کو مانتے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو، یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ ایک طرف کہتے ہو کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، پھر تورات کو تسلیم کرتے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، گویا کہ ایک الزامی جواب ہو گیا کہ جس طرح تم تورات کو مانتے ہو اللہ کی کتاب ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ لہذا اس کے بعد فرمایا جب یہ بات طے ہو گئی، دلیل کے لحاظ سے واضح ہو گئی، اب آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ثم ذرہم، ان کو چھوڑیے۔ زر کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، کسی کو بیزار ہو کے چھوڑ دینا، اس کو زر کہا جاتا ہے۔ ترک یترک بھی چھوڑنا ہے، لیکن یہ جو زر ہے اس کا معنی ہوتا ہے بیزار ہو کر، تنگ آ کر، یہ ایسی موچ گافیاں کرتے رہتے ہیں، یہ ایسی چیزیں پھول جھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں، یہ اس قسم کے جو ہے چھوٹے چھوٹے اشکالات نکالتے رہتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ آج کل بھی سوشل میڈیا پر لوگ چھوٹی چھوٹی پھول جھڑی چھوڑ دیتے ہیں اور پریشان کر دیتے عوام کو بھی، اور وہ پھر علماء سے پوچھتے ہیں جی اب کیا کریں؟
ایسی چیزوں کا حال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ثم ذرہم، ان کو چھوڑ دو، دفع کرو ان کو، فی خوضہم یلعبون، یہ اپنے مشغلوں میں کھیلتے رہیں، لگے رہیں، کھیلتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ان کی پرواہ کیے بغیر قرآن کی تعلیم اور قرآن کی دعوت کو عام کرتے رہے، یہاں تک اس کا جواب دے کے آگے قرآن کریم کی حقانیت اور فضائل کو بیان کیا اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جس کا تذکرہ اگلی آیت مبارکہ میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا